بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. بر علی اولاد علی صلوات. برائے تاجیل در ظہور امام عصر بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا وصل علی علی امیر المؤمنین سید الوسیین امام المتقین قائد غر المحجلین عصمت المعصومین امام العارفین وصل على صدیقۃ الطاہرہ حوراء الانسیہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وصل على سبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وصل على تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین الى امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی وہی نور عینی وہی ثمرۃ فؤادی وہی قلبی التی وہی روحی التی بین جنبی. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. ایام شہادت ام الائمہ ام ابیہا ام الحسنین ام الزینبین سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا کی شہادت کے یہ ایام ہیں. یقیناً پوری کائنات سوگوار ہے، لیکن زیادہ سوگوار اس وقت پوری دنیا میں ہمارے زمانے کا امام ہے. لہٰذا امام وقت کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں. جناب زہرا کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم جیسے جاہل انسان کبھی بھی فضائل زہرا کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. زہرا فضائل کا سمندر ہیں،
اور ہمارے پاس جو ظرف ہے وہ کوزے کی مانند ہے، لہٰذا ہماری عقلیں درک نہیں کر سکتی ہیں فضائل زہرا کو، اس لیے کہ زہراء اطہر تفسیر لیلۃ القدر ہیں، اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، جس طرح لیلۃ القدر کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، اسی طرح زہرا کی حقیقت کو سمجھنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ محلاتی نے اپنی ایک کتاب جس کو براہین الشریعہ کا نام دیا، اس میں بہت پیارے انداز میں سیدۃ النساء العالمین کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ زہرا کون ہے فاطمہ، بڑے پیارے جملے انہوں نے بیان کی اور کہا ہیا ام الاطہار، طہارتوں کی ماں کو فاطمہ کہا جاتا ہے، ہیا ام الاخیار، خیر نیکی بھلائی اچھائی خوبصورتی ان تمام خیرات اور نیکیوں کی ماں کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ ہیا ام الابرار، نیک لوگوں کی ماں کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ ہیا ام الازہار، خوبصورت پھولوں کی ماں کو زہرا کہا جاتا ہے۔ ہیا ام الشموس الطالعہ والاقمار المنیرہ، چمکتے ہوئے سورج کی ماں کو زہرا کہا جاتا ہے، نورانی قمر کی ماں کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھ سکتے زہرا کی حقیقت کیا ہے، یہاں تک کہ خود امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ علی جو کائنات کے لیے باعث فخر ہے، وہ علی جو اسلام کے لیے باعث فخر ہے، وہ علی جو رسول کے لیے باعث فخر ہے، وہ علی جو ہم شیعیان حیدر کرار کے لیے باعث فخر ہے، وہ فاتح خیبر و خندق واسد اللہ الغالب کہتے ہیں اِنَّا لِيَ الْفَاخْرِ بِفَاطِمَہ، پوری کائنات میں اگر کوئی ہستی میرے لیے باعث فخر ہے تو وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ علی جو کل کائنات کے لیے باعث فخر ہے، وہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی باعث فخر ہے تو میری زوجہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ کائنات میں بہت ساری سیادتیں ہیں، سید الانبیاء، سید الاوصیاء، سیدہ شباب اہل الجنہ، سید الشہداء، ان تمام سیادتوں کی مرکز کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب حدیث کساء میں تعارف پیش کیا جاتا ہے پنجتن کا تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہے، یہ ان کے شوہر ہے، یہ ان کے دو بیٹے ہیں۔ یہیں پہ ہمیں وہ حدیث قدسی سمجھ میں آتی ہے جہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں افلاک کو خلق نہ کرتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ سورج چاند ستارے ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ انسان ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر آپ کو میں خلق نہ کرتا۔ لیکن لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو میرے حبیب میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ لیکن آخری جملہ کتنا حسین ہے جہاں پہ خدا کہتے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمۃ الزہرا نہ ہوتی نہ نبی کو خلق کرتا، نہ علی کو خلق کرتا، نہ کائنات کو خلق کرتا۔ وہ ہستی جو وجہ خلقت کائنات ہے اسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔
جو وجہ خلقت کائنات ہیں وہ جناب فاطمۃ الزہرا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب کسی نے معصوم سے پوچھا، یبن رسول اللہ، ہم اذانوں میں حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل کیوں کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے باقی فرقے جو ہیں وہ اپنی اذانوں میں اس جملے کو نہیں کہتے۔ ہم مذہب تشیع کا یہ خاصہ ہے کہ ہم اذان میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل، بھاگو سرعت تیزی کے ساتھ خیر عمل، نیک عمل کی جانب بھاگو۔ خیر عمل کون سا عمل ہے جس کی طرف بار بار بھاگنے کو کہا جاتا ہے؟ بہت حسین جواب آیا امام کی جانب سے۔ امام نے فرمایا خیر العمل بر فاطمہ و ولدہا، خیر عمل سے مراد زہرا اور اس کی آل کے ساتھ نیکی کرنے کی طرف بھاگنے کو کہا جاتا ہے۔ بر فاطمہ و ولدہا، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ كَانَتْ مَفْرُوضَةُ الطَّاعَةِ عَلَى جَمِيعٍ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَالْوُحُوشِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ۔ زہراء مرضیہ مفروضۃ الطاعہ ہیں۔ مفروضۃ الطاعہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کی اطاعت فرض ہے، جس کی اطاعت کرنا واجب ہے، مفروضۃ الطاعہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے۔ لقد کانت مفروضۃ الطاعہ، زہراء اطہر مفروضۃ الطاعہ ہیں۔ کس کے اوپر ان کی اطاعت واجب ہے؟ من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء والملائکہ، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انس ہو، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ فضا میں اڑنے والے پرندے ہوں یا جنگلوں میں رہنے والے وحشی جانور ہوں، سب پر زہرا کی اطاعت واجب ہے۔ لقد کانت مفروضۃ الطاعہ، مفروضۃ الطاعہ ہیں جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ ہیں زہراء مرضیہ۔ آپ میں سے کوئی بھی سچ بولے نا تو اس کو صادقہ کہا جائے گا، صدیقہ نہیں کہا جائے گا۔ صادق یعنی سچ بولنے والا، اس کا مؤنث صادقہ ہے، لیکن زہرا صادقہ نہیں ہے، صدیقہ ہے، صیغہ مبالغہ ہے۔ جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو اسے صدیقہ کہا جاتا ہے۔ حوراء الانسیہ، جناب زہرا کے القابات میں سے ایک لقب حوراء الانسیہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہے تو جنت کی حور، لیکن خدا نے انسان کی شکل میں زمین پہ بھیج دیا ہے۔ حوراء الانسیہ ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے۔ بطول العذراء، جناب زہرا کا ایک اور لقب بطول العذراء ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس مطلب کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث سناؤں گی۔ ام المومنین عائشہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا، یا زوجۃ الرسول اللہ، اے زوجہ رسول، صفین لی فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا کی صفت میرے سامنے، اوصاف کمالات میرے سامنے بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا کیا بیان کروں زہرا کے اوصاف میں، کیا صفت میں بیان کروں؟ بس اتنا کہوں گی، ظہر کی نماز کے بعد جس کے بطن سے حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے ہو اور اس کے بعد کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی ہو، اسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد کھڑے ہو کے جو عصر کی نماز پڑھ رہی ہو، ایسی ہستی کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ بطول العذراء ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے، ہر طرح کے رجس و نجاست و ناپاکی سے جو دور ہو۔ خواتین بیٹھی آپ جانتی، بچے کی ولادت ہوتی ہے، کتنے دن جو ہیں وہ خواتین نماز نہیں پڑھتی، نجاست کی حالت میں ہوتی ہیں۔ وہ بی بی جس کے بطن سے 4 بچوں کی ولادت ہوئی ہو اور کبھی ایک نماز تک ترک نہ ہوئی ہو، اس کو بطول العذراء کہا جاتا ہے۔ ایسی بی بی کو بطول العذراء کہا جاتا ہے۔ یہ جناب زہرا کی فضیلت ہے۔ الفاطمہ کوکب دری بین نساء اہل الارض، زہراء مرضیہ کوکب دری ہے۔ کوکب کہتے ہیں ستارے کو، دری یعنی چمکتا ہوا۔ جس طرح آسمان کی زینت چمکتے ہوئے ستاروں سے ہوتی ہے، زمین کی زینت فاطمۃ الزہرا سے ہے۔ زمین کے چمکتے ہوئے ستارے کو فاطمہ کہا جاتا ہے، کوکب دری۔ جناب مریم کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ آپ جانتے ہیں کائنات کی 4 بہترین خواتین میں سے ایک خاتون جناب مریم سلام اللہ علیہا ہیں، لیکن نبی نے فرمایا ان مریم سیدۃ النساء اہل زمانہا
ولیکن بنت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. جناب مریم اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، عالمین کی خواتین کی سردار ہے. بہت پیارے نام دیے اللہ نے جناب زہرا کو. ان میں سے ایک لقب ہانیہ ہے. ہمارے ہاں اکثر بچیوں کے نام ہانیہ ہے. ہانیہ اسم الہی سے مشتق ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اسماء الہی میں سے حنان اور منان ہے، یہ ہانیہ کا لفظ جو ہے وہ حنان سے آیا ہے، حنان سے آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہانیہ کا مطلب کیا ہے؟ جب ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے تو ہانیہ یعنی المشفقۃ لزوجہا و اولادہا، وہ خاتون جو اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتی ہے، اس کو ہانیہ کہا جاتا ہے. اس خاتون کو ہانیہ کہا جاتا ہے. لیکن جناب زہرا صرف اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی، ہم سب شیعوں سے جناب زہرا کی محبت کا کیا عالم ہے. اپنے حسین کے عزاداروں سے زہرا کی محبت کا کیا عالم ہے. عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا اور میں نے جا کے مولا سے کہا مولا آپ کا نام باقی اماموں سے تھوڑا مختلف ہے. حسن بھی ہیں، فرض کریں کہ محمد بھی زیادہ ہیں، علی بھی ہیں، لیکن آپ کا نام کسی اور امام کا نام نہیں، جعفر تھوڑا مختلف نام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا نام کے اعتبار سے مجھے اپنی جدہ جناب سیدہ سے نسبت حاصل ہے. جس طرح سے میری جدہ کا لقب کوثر ہے اور کوثر بھی ایک بہشتی نہر کا نام ہے، میرا نام جعفر ہے، جعفر بھی ایک بہشتی نہر کا نام ہے. اور مولا کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ مولا کے علوم کا جو نہر اور دریا اور سمندر ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے. نہیں شکریہ تھوڑا سا امام نے فرمایا جس طرح میری جدہ کا نام کوثر ہے وہ کوثر محمدی ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہ کوثر محمدی ہیں، کوثر بہشتی ہے. لہٰذا جس طرح میری جدہ کو جو لقب دیا گیا کوثر وہ بہشتی نہر کا نام ہے، میرا نام بھی ایک بہشتی نہر کے نام پہ جعفر رکھا گیا ہے. اب وہ مومن کہتا ہے مجھے کچھ زیادہ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے مولا سے کہا مولا کیا مزید وضاحت ہو سکتی ہے؟ مولا نے میرا ہاتھ تھاما، مدینے سے باہر ایک صحرا میں تشریف لائے، اپنا پیر زمین پہ مارا، زمین شق ہوئی، ایک بہت ہی حسین و جمیل جزیرہ نمودار ہوا. مولا نے میرا ہاتھ تھاما، ہم اس جزیرے میں اترے اور جتنی بھی اوصاف اور صفات اور خصوصیات اور نعمتیں ہم نے دنیا میں قرآن میں پڑھ رکھی تھی وہ ساری چیزیں مجھے وہاں پہ نظر آئیں. دودھ کی نہریں، آب طہور کی نہریں، شہد کی نہریں، حوریں، غلمان، پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور جو کچھ بھی میں سوچ سکتا تھا سب مجھے وہاں پہ نظر آیا. میں نے کہا مولا کیا یہ بہشت ہے؟ کیا یہ جنت ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں، ابھی تو جنت میں کوئی گیا ہی نہیں، جہنم میں تو کوئی گیا ہی نہیں. ابھی تک جتنے ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ سب عالم برزخ میں ہیں، برزخی جنت میں یا برزخی جہنم میں ہیں. ابھی اصل جنت اصل جہنم میں کوئی نہیں گیا. تو میں نے کہا مولا کیا میں ان کو چکھ سکتا ہوں؟
اتنے حسین رنگوں والے جو پانی یہاں پر بہہ رہا ہے، جو دودھ ہے، جو شہد ہے، میں ان کو چکھ سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا کیوں نہیں۔ مولا نے اشارہ کیا، درختوں پہ بیٹھی ہوئی حوریں جھکیں اور پیالے میں سارے جتنے بھی رنگوں کے پانی بہہ رہے تھے اس پیالے میں جمع کر کے مجھے دیے۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہی پیالے میں ہے لیکن آپس میں مخلوط نہیں ہوئے، سارے رنگ اپنی اپنی جگہ پہ ثابت ہیں۔ میں نے ان کو پیا، میں نے ان کو چکھا، ایسا لذیذ پانی، ایسی لذت، ایسا مزہ کبھی میں نے دنیا میں نہ چکھا تھا جیسے میں نے وہاں پہ چکھا۔ میں نے مولا سے پوچھا، مولا اگر یہ بہشت نہیں ہے تو یہ بتائیں پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ بہت حسین جواب ہے۔ اس طرح کے جواب پھر بھی ہمیں امیدوار کر دیتے ہیں بے عمل ہونے کے باوجود کہ انشاءاللہ زہرا کی کنیز ہونے کا دعویٰ تو ہمیں ہے، عزادار حسین ہونے کا دعویٰ تو ہمیں ہے، محبان اہل بیت ہونے کا دعویٰ تو اپنے بے عمل ہونے کے باوجود ہم سب کو ہے۔ لہٰذا مولا نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جو میری جدہ فاطمۃ الزہرا کی دعا سے خدا نے اس جگہ کو خلق کیا ہے تاکہ ہمارے شیعہ جب دنیا سے آئیں تو اجنبیت محسوس نہ کریں اور زہرا کے شیعوں کو یہاں پہ رکھا جائے۔ زہرائے مرضیہ کے شیعوں کو یہاں پر رکھا جائے۔ یہ جگہ مخصوص پروردگار عالم نے صرف زہرا اور آل زہرا کے محبین کے لیے اس جگہ کو خلق کیا ہے۔ اتنا خیال ہے بی بی کو آپ سب کا، ہم سب کا، یہاں تک کہ جب سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگتی ہیں، بچے سن رہے ہیں، امام حسن سن رہے ہیں، فرماتے ہیں مادر گرامی آپ ہمارے لیے بعد میں دعا مانگتی ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے پہلے دعا مانگتی ہیں۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ الجار ثم الدار، پہلے دوسرے لوگ، پہلے ہمسائے، پہلے شیعہ، پہلے مسلمان، ان کے لیے دعا مانگوں گی، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگوں گی۔ اتنی زیادہ فکر میں رہتی تھی جناب سیدہ ہم جیسے گناہ گاروں کی۔ اسی لیے ایک مرتبہ اپنے بابا کی خدمت میں تشریف لائیں اور آ کر کہا این القاک یوم القیامہ، بابا جان آپ کی اور میری ملاقات کل قیامت میں کس جگہ پر ہوگی؟ رسول نے فرمایا علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر، ممکن ہے جنت کے دروازے پر ہو۔ بابا جان اگر جنت کے دروازے پر نہ ہوئی تو ہم باپ بیٹی کی ملاقات کہاں پر ہوگی؟ نبی نے فرمایا علی حوض الکوثر، ممکن ہے حوض کوثر پر ہو جائے۔ بابا اگر وہاں پر بھی ملاقات نہ ہو سکی تو پھر کہاں پر ہوگی؟ علی الصراط، ممکن ہے پل صراط پر ہو جائے، ممکن ہے میزان پر ہو جائے، ممکن ہے حوض کوثر پر ہو جائے، ممکن ہے محشر کے میدان میں ہو جائے۔ لیکن سیدہ بار بار سوال کر رہی ہیں، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا علی شفیر جہنم، اگر ان جگہوں میں سے کہیں بھی ہماری ملاقات نہ ہو سکی تو ممکن ہے جہنم کے دروازے پر ہماری ملاقات ایسی حالت میں ہو جب ہم اپنے شیعوں کو جہنم میں جانے سے بچا رہے ہوں گے، اپنے محبین کو جہنم میں جانے سے بچا رہے ہوں گے، ایسی حالت میں ہماری ہم باپ اور بیٹی کی ملاقات ہوگی۔ یہ جناب سیدہ حانیہ اس کو کہا جاتا ہے، مہربان، مشفقہ، شفقت رکھنے والی، محبت کرنے والی ہستی کو، خاتون کو حانیہ کہا جاتا ہے۔ وہ بی بی جس کو خدا نے راضیت مرضیہ بنا کر بھیجا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آؤ اللہ کی جانب در حالی کہ تم اللہ سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہے۔ جناب سیدہ بھی اللہ سے راضی ہیں اور خدا بھی جناب سیدہ سے راضی ہے۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، خدا ہر اس چیز پہ غضبناک ہوتا ہے جس پہ فاطمۃ الزہرا غضبناک ہو جاتی ہے، خدا ہر اس چیز پہ راضی ہو جاتا ہے جس پر زہراء مرضیہ راضی ہو جائے، راضیت مرضیہ ہے۔ انسان کی زندگی میں جب کوئی مشکل آئے تو ممکن ہے زیادہ سے زیادہ صبر کر لے،
راضی تو نہیں ہوتا نا، یعنی ایسا تو نہیں کہ ہم خوش ہو جائیں ہاں یہ مشکل آئی، ٹھیک ہے کڑوے گھونٹ کی مانند صبر کا جو ہے گھونٹ ہم نگل لیتے ہیں، لیکن پھر بھی راضی ہم نہیں ہوتے۔ جناب سیدہ صابرہ نہیں ہیں، جناب سیدہ راضیت مرضیہ ہیں۔ اسی لیے جب سلمان فارسی آئے جناب زہرا کے گھر میں، بی بی پہ کاموں کا بوجھ بہت زیادہ تھا، اتنا بوجھ تھا کہ جب آتی ہیں نا نبی کی خدمت میں، بابا جان کوئی خادمہ چاہیے، کوئی کنیز چاہیے، تو وہ رحمت للعالمین کوئی کنیز نہیں دیتے، کوئی خادمہ نہیں دیتے، تسبیح فاطمۃ الزہرا کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے جب مولا کی خدمت میں آئے اور آ کر پوچھا کہ مولا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا بہت 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 زیادہ ذکر کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ہم سبحان اللہ زیادہ پڑھیں، ہم الحمدللہ زیادہ پڑھیں، ہم درود زیادہ پڑھیں، السلام علیکم جی، ہم درود زیادہ پڑھیں، ہم تلاوت قرآن زیادہ کریں، کیا ہے یہ ذکر کثیر؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا ذکر کثیر سے مراد میری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا کی تسبیح ہے۔ ذکر کثیر سے مراد میری جدہ ماجدہ جناب زہرا کی تسبیح ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ لہٰذا جناب سیدہ کے گھر پہ جب سلمان فارسی تشریف لائے، وہ سلمان فارسی جن کے لیے نبی نے فرمایا سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، آ کے جب دیکھا جناب سیدہ گھر کے کام کر رہی ہیں، یہاں تک کہ نبی فرماتے ہیں، علی فرماتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکال کے مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے بی بی کے شانوں پہ مشکیزے کے نشان پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں چھالے تھے چکی چلا چلا کے۔ سلمان فارسی نے دیکھا کہ جو چادر بی بی نے اوڑھی ہوئی ہے اس میں پیوند لگا ہوا ہے، جوڑ لگا ہوا ہے، سلا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، پھٹے ہوئے کو سیا ہوا ہے۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کی خدمت میں روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ انا بنات مملوک تجلس علی الکراسی المزحف و بنت رسول اللہ لا سیاب لها۔ عام دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کی بیٹیاں تختوں پہ بیٹھیں، تاج سروں پہ سجائیں، مہنگے سے مہنگے قیمتی سے قیمتی لباس پہنیں، اور نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو 2 جہانوں کا بادشاہ ہے، اس کی بیٹی کے پاس ایک مناسب لباس بھی نہ ہو پہننے کے لیے۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی نے فرمایا سلمان جب آپ نے میری بیٹی زہرا کو ایسی حالت میں دیکھا تو میری بیٹی کی زبان پہ کوئی شکوہ تھا، کوئی شکایت تھی، کوئی گلہ کیا زہرا نے؟ کہا نہیں، میں نے مسلسل زہرائے اطہر کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، یہ سب فانی ہے، آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ خیر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے، وہ جاویدان ہے، پھر وہاں پہ فنا نہیں ہے، یہاں ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے فانی ہے، لیکن اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی ہے وہاں فنا نہیں ہے، وہاں بقا ہی بقا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، جو اللہ کے ہاں سے مجھے ملنے والا ہے وہ خیر بھی ہے، وہ ابقا بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے۔ لہٰذا حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم راضیت و مرضیہ کے ماننے والے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہم سے راضی ہو جائے اور ہم خدا سے راضی ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کہتے ہیں 3 اوصاف جس انسان کے اندر موجود ہوں میں رب ذوالجلال اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ وہ 3 اوصاف کیا ہیں؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے شکرن لا یخلطہ النسیان، میرا ایسا شاکر بندہ، ایسا شکر کرنے والا بندہ جس کے شکر میں جہالت نہ ہو۔ ممکن ہے آپ حیران رہ جائیں، شکر اور جہالت 2 متضاد چیزیں لگتی ہیں۔ شکر اچھی صفت ہے جبکہ جہالت تو ایک بری صفت ہے۔ شکر اور جہالت کیسے آپس میں مل سکتے ہیں؟ مثال دوں گی، فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی آپ۔ حرام کمایا، ادھر سے حق غصب کیا، ادھر سے چھینا، ادھر سے چوری کی، ادھر سے ڈاکہ ڈالا، بڑا سا گھر بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ شکر تو ہے لیکن جاہلانہ شکر ہے، جاہلانہ شکر ہے۔ دوسروں کا حق غصب کر کے، یتیموں کا مال کھا کے،
بغیر محنت کیے دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے تمہیں گھر بنا رہے ہو اور کہہ رہے حاذا من فضل رب. یہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ تو فضل نہیں ہے. آخرت میں جب حساب دینا پڑے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا یہ فضل ربی ہے یا عذاب الہی ہے. یہ شکر ہے لیکن جہالت کے ساتھ ہے. زیارت عاشورہ پڑھیں. زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں یومئذ فرحت بہ آل زیاد و آل مروان. عاشور کے دن آل زیاد، آل مروان، بنی امیہ، یزیدی لوگ حسین کو قتل کرنے کے بعد سجدہ شکر ادا کر رہے تھے. شکر تو ہے لیکن جاہلانہ شکر ہے، جاہلانہ شکر ہے. آواز دے رہے تھے حسین کو فوراً قتل کرو، ہم نے جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے. اللہ، وہ سب کافر تو نہیں تھے، وہ سب مشرک تو نہیں تھے، وہ سب بت پرست تو نہیں تھے، سب مسلمان تھے، سب مسلمان تھے. کثرت عبادت کی وجہ سے پیشانیوں پر، گھٹنوں پر، ٹخنوں پر گٹھے پڑے ہوئے تھے، نشان پڑے ہوئے تھے، اتنی عبادت گزار. لہٰذا خدا کہتا نہیں میں کن سے راضی ہوتا ہوں؟ ان سے راضی ہوتا ہوں کہ جو ایسا شکر کریں جس شکر میں جہالت نہ ہو، عالمانہ شکر ہو. حلال کھائیں کہ الحمدللہ، نماز پڑھیں کہ الحمدللہ، دوسروں کا حق ادا کریں الحمدللہ، حقوق اللہ ادا کریں کہ الحمدللہ، حقوق الناس ادا کریں الحمدللہ. یہ شکر عالمانہ شکر ہے. پھر خدا کہتا ہے ذکر لا یخلطہ النسیان، ایسا ذکر کرنے والا جس کے ذکر میں نسیان، بھول چوک نہ ہو. پھر دونوں متضاد چیزیں نظر آتی ہیں. ذکر یعنی یاد رکھنا، نسیان یعنی بھول جانا. تو ذکر میں نسیان، یہ کیا بات ہے؟ مثال دوں گی. عابد تھا قوم بنی اسرائیل کا، 70 سال عبادت کی اور پھر کہا میں نے کھایا ہی کیا ہے، میں نے پہنا ہی کیا ہے، میں تو غار میں رہتا ہوں، میں تو ایک درخت کا پھل کھاتا ہوں، میں تو ایک نہر کا پانی پیتا ہوں، ایک لباس ہے میرے پاس، اب تو جنت میرے پر واجب ہو گئی. اتنی میں نے اللہ کی عبادت کی، 70 سال میں نے اللہ کی عبادت کی، اب تو جنت میرے پر واجب ہو گئی. اللہ نے اس کو اس بھول سے نکالنا چاہا، وہ درخت کا پھل بھی خشک ہو گیا، نہر کا پانی بھی بند ہو گیا، تھوڑی 2-3 نعمتیں تھیں وہ بھی اللہ نے واپس لے لی. تشنگی کا عالم صحرا میں آیا، اللہ نے ایک فرشتے کو ٹھنڈے پانی کے مشکیزے کے ساتھ بھیجا. جب دیکھا ایک شخص نمودار ہوا جس کے پاس مشکیزہ، آگے گیا اور جا کے کہا ایک پیالہ پانی مجھے دے دو. کہا بدلے میں تم کیا دو گے؟ سوچا نہ لباس ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، کچھ بھی تو نہیں، نہ پراپرٹی ہے، کچھ نہیں، کیا دو گے، کیا دو گے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. 70 سال کی عبادتیں، 35 سال کی عبادتیں تم لے لو. 35 سال کی عبادتیں دے کے ایک پیالہ پانی پیا. ابھی پیاس نہیں بجھی، کہا ایک پیالہ اور دے دو. اب تم کیا دو گے؟ کہا اور تو کچھ نہیں، باقی 35 سال بھی لے لو. 70 سال کی عبادتیں دے کے 2 پیالہ پانی پیا، 2 گھونٹ پانی پیا. انسان کی عبادت اگر تکبر میں انسان مبتلا ہو جائے کہ میں نے یہ کیا، پھر خدا اس کو اس طرح آزما کر اس بھول سے نکال دیتا ہے. تکبر نہیں. اسی لیے روایت نے کہا وہ نیکی جو آپ کو مغرور بنا دے، وہ نیکی جو آپ کو تکبر میں مبتلا کر دے، اس نیکی سے بہتر وہ برائی ہے جس کو انجام دینے کے بعد آپ توبہ اور استغفار کریں، شرمندہ ہو جائیں، نادم ہو جائیں. وہ برائی زیادہ بہتر ہے جس کے بعد آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھنے لگے، ناچیز سمجھنے لگے. لہٰذا مختصر کروں، وقت کم ہے، کہ جہاں پہ خدا نے کہا شکر لا یخلطہ النسیان، شکر لا یخلطہ الجہل، ذکر لا یخلطہ النسیان، و محبت لا یخسر محبت المخلوقین، اس بندے کو سے میں راضی ہوتا ہوں جو اپنی اور میری محبت کے بیچ میں کسی تیسرے کی محبت نہ آنے دے. اولاد کی محبت ہے دل میں، شوہر کی محبت، والدین کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، دوست احباب کی محبت نہیں. یہ بھی ضروری ہے، خدا نے ہمارے دل میں رکھا ہے، ہماری فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہیں. لیکن جہاں پہ خدا اور ہم ہوں وہاں کوئی تیسرا نہ آئے. اس محبت کے بیچ میں کسی تیسرے کو نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی ایسی محبت کرتا ہے اللہ سے، خدا کہتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں. ایسی محبت زہراء مرضیہ کیا کرتے تھے خداوند عالم سے، ایسی محبت معصومین کیا کرتے تھے، علی ابن ابی طالب کیا کرتے تھے. الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے.
علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو اس کا پروردگار ہے، تو بالکل ویسا ہے جیسے ایک رب کو ہونا چاہیے، علی کو ویسا بنا دے جیسے ایک بندے کو ہونا چاہیے۔ معصومین ہمیں سکھاتے ہیں۔ زہرائے مرضیہ کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں، ناممکن ہے ہم فضائل کو مکمل طور پر بیان کر سکیں، لیکن افسوس جہاں پر بی بی کے فضائل بہت زیادہ ہیں وہاں پر بی بی کے مصائب بھی بہت زیادہ ہیں۔ کائنات میں کسی نے اپنا مرثیہ خود اپنی زبانی نہیں پڑھا، مرثیہ ہمیشہ دوسرے پڑھا کرتے ہیں۔ جب دنیا سے چلا جاتا ہے انسان، دوسرے لوگ اس کے لیے مرثیہ پڑھا کرتے ہیں، لیکن بی بی اتنی دکھی ہیں رحلت رسول کے بعد کہ بی بی نے اپنا مرثیہ خود اپنی زبانی پڑھا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا جان، آپ کے جانے کے بعد آپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں وہ دن بدل جاتے، اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پہ ٹوٹتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اجرکم اللہ، نہ جانے کیا درد تھا قلب فاطمہ الزہرا میں، روزانہ فرش عزا بچھا کر بیٹھتی تھی، اپنے 4 معصوم بچوں کو لے کر بیٹھتی تھی۔ شاید آج میرے بابا کی امت مجھے پرسا دینے کے لیے آ جائے، مسلمان نہیں آئے زہرا کو پرسا دینے کے لیے، مسلمان آئے تو در زہرا کو جلانے کے لیے آئے۔ 4 معصوم بچوں کو لے کے بیٹھتی، اے بچوں میں دعا مانگوں گی تم آمین کہنا۔ معصوم بچے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، زہرا کہتی اللہم عجل وفاتی، خدایا میری وفات کے وقت کو اور زیادہ قریب کر دے۔ ارے بچے تڑپ اٹھتے، ماں یہ کیسی دعا مانگ رہی ہے؟ ماں بعد رحلت رسول 75 دن یا 90 دن سے زیادہ زندہ نہ رہی زہرا۔ کبھی دیکھا ہے 18 سال کی عمر میں کوئی ضعیفہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ کی ایک انگلی کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے؟ میری جان قربان زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی اٹھنا چاہتی ہے اٹھ نہیں سکتی، بیٹھنا چاہتی ہے بیٹھ نہیں سکتی، جب تک دیوار کا سہارا نہ لے لے زہرا اپنی جگہ سے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ روئی تو ایسا روئی کہ مدینے کے مسلمانوں نے علی سے کہا یا علی زہرا سے کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، ہم سے زہرا کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ ارے وہ بی بی جو سجدے میں سر رکھ کے تمہارے لیے دعا مانگتی ہے، تم سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، رحلت رسول کے بعد مسلمان لکڑیاں لے کر در زہرا پہ آ گئے۔ علی اتنے مظلوم ہو گئے کہ کوئی مسلمان علی کو سلام نہیں کرتا، اگر علی سلام کرتے ہیں تو مسلمان جواب نہیں دیتے۔ علی اتنا مظلوم ہو گیا، وہ فاتح خیبر، وہ فاتح خندق اتنا مظلوم ہے، مسلمان سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ وہ ملعون خود خط لکھتا ہے میں نے کیسے در زہرا کو جلایا۔ اجرکم اللہ۔ وہ ملعون لکھتا ہے میں 40 سپاہیوں کو لے کر، میں اپنے غلام قنفذ کو لے کر در زہرا پہ پہنچا، میں نے دق الباب کیا، بی بی دروازے پر آئی اور آ کر کہا کون ہے؟ میں نے کہا علی کو گھر سے باہر بھیجو، ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں۔ زہرا کہتی میں علی کو گھر سے باہر نہیں بھیجوں،
وہ ملعون کہتا اگر علی گھر سے باہر نہ آئے میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ بی بی رو کے کہتی ہے کیا تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جہاں پر دن میں 5 مرتبہ رسول خدا کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے، جہاں پر جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تھے، جہاں پر قرآن نازل ہوا، تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ ارے بھول گئے میں کون ہوں، میں فاطمہ الزہرا۔ وہ ملعون کیا کہتا ہے فاطمہ ہو تو ہوتی رہو۔ ارے آسمان ٹوٹ کے زمین پہ کیوں نہ گرا، زمین شق کیوں نہ ہوئی جب فاطمہ یاد دلائے کہ میں فاطمہ ہوں، اور ایک نامحرم ایک دروازے کے فاصلے پہ کہے فاطمہ ہو تو ہوتی رہو۔ وہ ملعون کہتا ہے میں نے دروازے کو دھکیلنا شروع کیا، مجھے نہیں بھولتا وہ 2 جانبوں سے کھلنے والا دروازہ تھا۔ جب دروازے کا کچھ حصہ کھل گیا میں نے اپنے غلام قنفذ کو اشارہ کیا، میں نے کہا اس کھلے ہوئے دروازے سے اتنے تازیان بازوئے زہرا پہ برساؤ کہ زہرا کی گرفت دروازے پر کمزور پڑ جائے۔ ملعون نے تازیان برسانے شروع کیے۔ اجرکم اللہ، زینب آئی ہے آپ سے پرسا لینے، امام زمانہ آئے ہیں آپ سے پرسا لینے، رسول خدا آئے ہیں آپ سے پرسا لینے۔ اجرکم اللہ۔ ملعون نے تازیان برسائے۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، در زہرا پہ لکڑیاں اکٹھی ہوئی، ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، آگ نے دروازے کو پکڑا، زہرا کا در جلنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے دروازے پہ ایک زوردار ٹھوکر لگائی، جلتا دروازہ گرا، ایک طرف دیوار ایک طرف جلتا دروازہ، دروازے کی کیل زہرا کی پسلیوں میں پیوست ہوئی، خون کا فوارہ چھوٹا، زہرا کی چیخ کی آواز مدینے کی فضاؤں میں گونجی۔ ایک مرتبہ میری بی بی نے کہا یا فضت و خزینی، اے فضا مجھے تھام لو۔ فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میری تسبیحیں بکھر گئی، خون کا فوارہ چھوٹا، روتی آنکھوں سے دعا کرنا خدا کسی ماں کو اس کے بچوں کے سامنے کوئی اس طرح ظلم نہ کرے جیسے زہرا پہ ظلم ہوا۔ اسی لیے امام حسن مجتبی جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے چند لوگوں کو دیکھ کے میرا مولا اپنا رخ پھیر لیتا تھا۔ جب اصحاب نے پوچھا مولا فلاں فلاں کو دیکھ کے آپ نے اپنا رخ کیوں پھیرا، بڑا دردناک جواب دیتے میرے مولا، فرماتے جب بھی میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں مجھے میری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، میرے ماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشان، میری ماں کے بازوؤں پہ تازیانوں کے نشان یاد آتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شب شہادت ہے، شب شہادت ہے، عالم سوگوار ہے، آپ نے اپنی آنکھوں کو زہرا پہ رو کے اشکوں سے باوضو کر لیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ روتی آنکھوں کے ساتھ، بہتے اشکوں کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا کی استجابت کا بہترین وقت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم انا نسألوک وندعوک
بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. سب مل کے ہاتھوں کو بلند کیجئے بلند آواز سے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا. بہت مجمع آواز نہیں، آوازیں بقی تک جانی چاہیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بلند تر. یا اللہ یا. جو زہرا کی کنیزوں میں اپنا اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں اور بلند آواز سے. یا اللہ یا اللہ یا. سمینہ آنٹی کی صحت یابی کے لیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جو کربلا جانا چاہتے ہیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا. جو شب اول قبر میں زہرا کی زیارت کرنا چاہتے اور بلند آواز سے. یا اللہ یا اللہ یا. مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے. یا اللہ یا اللہ. ایک مومنہ بہت بڑی مشکل میں ہے. آپ سب سے التماس سے دعا کہا ہے ان کی مشکل آسان ہونے کے لیے، پریشانی کے دور ہونے کے لیے. سب مل کے بلند آواز سے. یا یا اللہ یا اللہ. کیا کو سر صحت کے لیے سید زین بخاری کے صحت یابی کے لیے مل کے بلند آواز سے. یا اللہ یا اللہ. کوثر باجی کی صحت یابی کے لیے. یا اللہ یا اللہ. تمام مرحومین و مرحومات بالخصوص محمودہ بیگم اور اصغری بیگم کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے بآواز بلند. یا اللہ. خدایا بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو درجہ کثیر عطا فرما. بانیان مجلس کی اس عظیم عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما. جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، ویسے تو جناب زہرا کے ساتھ منسوب ہے، ان کے صدقے میں محمودہ بیگم اصغری بیگم کے درجات بلند فرما. بار الہ بیماروں کو شفا عنایت فرما. سید زین بخاری، سمینہ آنٹی، کوثر باجی سب کو صحت عطا فرما. بار الہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. بار الہ جو بے زر ہیں ان کو زر عطا فرما. جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما. بار الہ جو حج و زیارات پہ جانے کی تمنا دل میں لے کے بیٹھے ہیں ان کو حج و زیارات پہ جانا نصیب فرما. یوسف زہرا، جمال محمدی، امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو امام عصر کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. قلب امام کو ہمارے اعمال سے راضی اور خوشنود فرما. سورہ فاتحہ.
ماتم حسین